ترامیم کیس کی سماعت ہے، اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو ریسنٹ سماعت تھی اس سے پہلے جتنی سماعتیں ہوئیں اس میں لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ کی گئی، لائیو سماعت کی گئی، سماعت پوری دنیا نے دیکھی، دکھائی جاتی رہی اور دیگر کیسز کے اندر بھی دکھائی گئی۔ لیکن خان صاحب نے اظہار کیا کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے، میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے۔ خان صاحب کو ایک تو پیش نہیں کیا گیا، سیکیورٹی کا کام حکومت کا ہوتا ہے اور حکومت نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، لیکن نہ سیکیورٹی فراہم کی گئی بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں پیش کیا گیا، اور اس چیز کے اوپر بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف تھی کہ تقریباً 100 کے قریب لوگ جو آخری ہیئرنگ تھی اس کے اوپر اندر کورٹ کے اندر موجود تھے، جو کسی کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے تھے، اور ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ واچ کرنا ہے کہ کہیں سے خان صاحب کی تصویر نہ بن جائے۔ کسی مرد مجاہد نے تصویر بنائی اور وہ لیک ہوئی، اس کے اوپر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ جہاں دبئی سکینڈل، آپ نے پراپرٹیاں ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر بنائیں جس کا آپ کوئی منی ٹریل نہیں دے رہے، اس چیز کو آپ نے دبا دیا ہے۔ گندم سکینڈل ہو جس میں خربوں کا ٹیکہ لگا دیا آپ نے، اس کے اوپر کوئی سدباب نہیں ہے، صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے عمران خان ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہے تو اس میں خان صاحب جب پیش ہوں تو لائیو سٹریمنگ دکھائی جائے، کیونکہ کے پی حکومت نے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ لائیو سماعت دکھائی جائے۔ لائیو سماعت کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ جہاں پر آپ کلبھوشن جادو ہو اس کو آپ دکھاتے ہیں، جہاں پر اسامہ بن لادن ہو اس کو آپ دکھاتے ہیں، جہاں پر اسرائیل کا وزیر اعظم ہو اس کو دکھاتے ہیں، اور جو آپ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں ہر روز کہتے ہیں جی کہ اس کو وزیر اعظم بناؤ، اس کو بناؤ، ان کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں۔ تو عمران خان کے اوپر تو مقدمات ہیں اور مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور جو ہی کوئی سزا اگر دی جاتی ہے 2 دن میں 1 دن میں، جیسے آپ کو پتہ ہے سپیڈیں لگائی گئی ہیں، تو ہائی کورٹ میں جب کیس آتا ہے تو کنوکشن ختم ہو جاتی ہے، اسی بنیاد پہ ختم ہوتی ہے۔ آج 9 مئی کے کیسز، ان میں خان صاحب کی بریت ہوئی ہے، اور خان صاحب اس بنیاد کے اوپر بری ہوئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر وہ سرخرو ہوئے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش ہی نہیں کر پائی۔ پراسیکیوشن کے پاس کوئی نہ آڈیو نہ ویڈیو نہ کوئی ایسا کوئی ان کے پاس مواد تھا جس سے وہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے۔ ناکام رہی ہے، جو روزانہ کہتے تھے ناقابل تردید شواہد ہیں جی، ہمارے پاس یہ ہے جی، وہ یہ 9 مئی والے ہیں جی، جلسہ بند کر دو جی، ان کو ریلی کی اجازت نہیں ہے جی، ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کے گھروں میں کریک ڈاؤن کرنا ہے جی، ان کی عزتیں پامال کر، یہ 9 مئی والے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزتیں پامال کرنا، لائف، لبرٹی، پرائیویسی، فنڈامنٹل جتنے رائٹس ہیں وہ آئین پاکستان پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو، اس کو آپ سبوڈاج نہیں کر سکتے، لیکن مسلسل فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ کے اندر ہماری درخواست آئی، اس کے اوپر کوئی قبولیت نہیں ہوئی، کہا گیا کہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہوں کہ کل خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انوار کاکڑ، اس کی سٹیٹمنٹ اور کمشنر راولپنڈی کا بیان دونوں بڑے اہم ہیں، جو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح دھاندلی کی گئی، کس طرح 70,000 کی لیڈوں کو کنورٹ کیا گیا۔ اور خان صاحب نے کہا کہ انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری بات کرو گے، یعنی کہ میرے گندم سکینڈل کی بات کرو گے، تو میں فارم 47 کی بات کروں گا، اور اگر میں نے فارم 47 کی بات کی تو پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایڈمیشن ہے، کیونکہ نگران وزیر اعظم وہ تھا اور اس نے انتخابات کروائے، وہ خود مان رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ جب کسی شو کے اندر، ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ حلف دے دیں کہ آپ اس حلقے سے جیتے ہوئے ہیں اور ہمارا امیدوار ہارا ہوا ہے،
تو یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب طارق فضل چودھری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخری موقع دیا ہے، کیونکہ اس موقع کے اوپر بھی وہ فارم 45 46 47 نہیں لے کر آیا. ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے. آج بھی میں نے سنا ہے کوئی ایک جرمانہ ہوا 15,000. تو وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھاگے ہوئے ہیں. ان کے پاس فارم 47 جو سارے ہیں فیبریکیٹ کیے ہوئے ہیں. فارم 45 کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں، تو یہ عدالت کے اندر پیش نہیں کریں گے. اسی لیے الیکشن ایکٹ جو آپ کے سامنے ہے کہ واضح طور پر جیسے الیکشن کروایا گیا، اب الیکشن آرڈیننس کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ ٹرائیبیونلز کے جو ججز ہیں وہ ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہوں، وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو، جنہوں نے کہا کہ جو 6 ججز کے نام بھجوائے گئے ہیں وہی اپروو کیے جائیں. اور سیکنڈ بات، جو نیا نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مقدمہ پہلے زیر التوا ہے جس میں آپ نے 50 کروڑ تک کرپشن کو جو ہے کہا کہ وہ نیب کے زمرے میں نہیں آتی. تو سپریم کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ وہ پھر کس کے زمرے میں آتی ہے؟ وہ پھر مقدمات کہاں چلیں گے؟ لیکن اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے. صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے ساری ترامیم کی گئیں. اور اب جو ریمانڈ دیا گیا ہے کہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کیا جائے، یہ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر ایک نیا کیس، توشہ خانہ کیس جو پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے کہ اس میں گرفتاری ہو تو خان صاحب کی بیل جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو لگائی نہ جائے. تو اس لیے انہوں نے اس میں بھی ترمیم کی ہے. اور ایک کرپٹ آفیسر کی جہاں 5 سال سزا تھی اس کو 2 سال کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے، آپ دیکھ لیں ان کی حرکات. اور 8 فروری کو جس طرح عوام نے عمران خان کو جتوایا، جس طرح مینڈیٹ عوام نے کپتان کو پی ٹی آئی کو دیا، جس طرح اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے. اور انشاءاللہ تعالی کپتان نے ایک کہا ہے کہ آپ جلسوں کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ جاری کریں. جو اتحادی جماعتیں ساری ایک الائنس ہے، انشاءاللہ تعالی شیڈول جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گا. پنجاب میں جلسے خاص طور پر ہونے جا رہے ہیں. ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اور ہم یہ صدا عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو کہ آر او لگائے گئے تھے اسی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ الیکشن کے آر اوز ڈی آر اوز ہوں گے، جو پہلے 3 MP کے تحت لوگوں کو اٹھاتے تھے، اغوا کرتے تھے. ایک بیل ہوتی تھی، دوسری پھر جب عدالت کہتی تھی کہ ضمانت ہوگی اب آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، وہ پھر اٹھا لیتے تھے. تو وہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اب جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے، ریلی کی اجازت نہیں دے رہے. ہمارا کوئی جلسہ احتجاج ہوتا ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. تو ہم نے عدالتوں سے یہ التجا کی ہے کہ ہمیں جلسے جلوس ریلیاں کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو حق دیتا ہے. ہماری جو جنگ ہے وہ رول آف لا کے لیے، وہ آئین کی بالادستی کے لیے، اور ہم رول آف لا کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ عمران خان انشاءاللہ تعالی جو جنگ جیت چکا ہے حقیقی، جو آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی یہ سارے لوگ جس وقت خان باہر آئے گا، یہ سارے کوئی بہانہ بنائے گا پلیٹلیٹس کا، کوئی بہانہ بنائے گا دل کی بیماری کا، یہ سارے پھر سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، یہ سارے پھر بھاگیں گے. کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، ان کا جینا مرنا باہر ہے، جائیدادیں باہر ہیں، دولت باہر ہے. عمران خان نے کہا کہ میں نے جتنی کمائی کی ہے باہر میں وہ ساری میں پاکستان لے کر آیا، اور انہوں نے جتنی کمائی، جو ڈاکہ، جو کچھ کیا ہے یہ سارا ڈال کر باہر لے کر گئے ہیں. اگر یہ پاکستان لاتے تو ہماری اکانومی بہتر ہوتی نا. تو یہ ملک دشمن ہے. عمران خان محب وطن پاکستانی ہے. ابھی اس سماعت کے بعد میں جا رہا ہوں اڈیالہ جیل، اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے سامنے پھر تفصیلات لائیں گی. کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، باقی جو ہے کل کے واقعے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا انہوں نے وہاں جا کے انویسٹمنٹ لائی ہے، جبکہ اربوں کے حساب سے انویسٹمنٹ پہلی آ رہی واقعی پاکستان کی پڑی گئی، تو وہ واپس لانے کی بجائے کیا عرب بھی پاگل ہے کہ وہ ہمیں انویسٹمنٹ دیں گے جبکہ سارے. دیکھیں اگر یہ پاکستان کے ساتھ فیئر ہونا تو سب سے پہلے یہ کر لیں کہ جتنی انہوں نے مال و دولت باہر رکھی ہوئی ہے اگر وہ پاکستان لے کر آ جائے نا تو اس ملک کا قرضہ مہنگائی ساری کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ نہیں لاتے. اور دوسری بات، ہم تو خوشائن بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سرمایہ کار کیوں بھاگتا ہے یا کیوں بھاگے گا؟
وہ اس لیے بھاگے گا کہ آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر کسی کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اس کے اوپر چھاپا، اگر کوئی گھر میں رہے گا، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جس طرح سے ایک باہر کے وہ یہاں پر ایک آئے ہوئے تھے تو ان کو جس طرح سے جو ہے وہ لوٹ لیا گیا۔ تو جب تک ان کی گرفت جو ہے، قانون جو ہے وہ اس کی بالادستی نہیں ہوگی، آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری، اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مانیں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو آپ مینڈیٹ دیں گے، وہ آ کے حکومت سنبھالیں گے، باہر پوری دنیا کا ٹرسٹ ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہے، اس ملک کے اندر عوامی مینڈیٹ ہے، پھر آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری بھی ہوگی اور آپ کا ملک آگے بھی جائے گا۔ تھینک یو۔